اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ جو فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، وسعت اور وسعت والے ہیں، گنجائش والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں وسعت عطا فرمائی ہے کہ مال اور دولت کثرت سے عطا فرمایا ہے، وہ قسم نہ کھائیں۔ کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ ان یؤتوا اولی القربی، یہ کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، والمساکین اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ وغیرہ آپ دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون فرماتے تھے، آپ نے تعاون کرنا بند کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تہمت لگانے میں شریک ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناپسند آئی، تو آپ ان کا پہلے خرچہ وغیرہ دیا کرتے تھے، تعاون فرماتے تھے، تو آپ نے یہ بند کر دیا۔ یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو خالہ زاد بھائی تھے یا خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ مہاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ایک فضیلت تو ان کو یہ تھی کہ یہ مہاجر فی سبیل اللہ تھے، اور ایک فضیلت ان کو یہ حاصل تھی کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور پھر مسکین بھی تھے، غریب بھی تھے، اور پھر یہ کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں۔ اب یہ ایک بات ان سے بتقاضۂ بشریت ہو گئی، سرزد ہو گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو لین دین کرنے کا معاملہ تھا بند کر دیا۔ اب دیکھیں جی، رب کائنات کی تربیت دیکھیں، حبیب کائنات کی تربیت دیکھیں۔ رب نے اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جو صاحب مقام و مرتبہ ہیں، اور جنہیں اللہ نے وسعت اور گنجائش عطا فرمائی ہے، ان کو نہیں چاہیے وہ ایسی قسم نہ کھائیں، اللہ ایسی قسم نہ کھائیں۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل فرمایا ہے، فضیلت والے، تو یہاں سے علماء کرام نے فرمایا بعد از انبیاء سب سے افضل اور اعلیٰ صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولو الفضل فرمایا۔ اچھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات وہاں پہ ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی وصف عطا فرمایا، استعمال فرمایا، جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صدیق اکبر کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور خود دوسری جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یعرف الفضل لأہل الفضل الا اولو الفضل، فرمایا صاحب عزت کی عزت وہی شخص جانتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ فضیلت والے کی فضیلت وہی جانتا ہے جو خود صاحب فضیلت ہے۔ اولو الفضل کا لفظ صدیق اکبر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا، رب نے بھی وہی استعمال فرمایا، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کی عزت نہ کرے تو وہ پریشان نہ ہو، چونکہ صاحب عزت ہی عزت دار کی عزت کرتا ہے، جس کی اپنی عزت نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی عزت کیا کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اخلاق، کردار اور یہ زبان کی گفتگو جو ہے، یہ انسان کے باطن کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نسل اور خاندان کا بھی اظہار کر دیتے ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کی تعظیم اور توقیر، عزت اور احترام ہی سکھایا ہے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں۔
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ عفو کہتے ہیں غلطی اور خطا کو معاف کر دینا، وَلْيَصْفَحُوا، اور صفح کہتے ہیں کہ اس خطا اور غلطی کو یاد دلا کر آر نہ دلانا، بالکل بھلا دینا، چھوڑ دینا اس کو۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے عموماً، بسا اوقات ہم دوسرے کی غلطی معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن انسان ہے وہ دل سے نکلتی نہیں، اور پھر وقت جب آتا ہے تو اس کو کبھی کبھی یاد دلا دیتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو رب نے فرمایا درگزر کریں تو پکا درگزر کریں، ایسا درگزر کہ دوبارہ اس خطا کو یاد ہی نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کی سفارش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جو تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا، اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا وظیفہ بند نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ان کی اتنی حیثیت تو ہے نا کہ رب کے ہاں قبول ہے کہ ان کو دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے 3 وصف ذکر فرمائے، ایک تو صدیق اکبر کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوسرا مسکین ہے، اور تیسرا جو وصف عظیم عطا فرمایا وہ مہاجر فی سبیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی شان اور بڑی عظمت والے ہیں۔ تو ایک بار اگر خطا ہو گئی ہے تو یہ صدیق درگزر فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آپ نے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ کا نہ صرف وظیفہ جاری فرمایا بلکہ جتنا پہلے دیتے تھے اس سے دگنا جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں صدیق اکبر جی، جو پہلے دیتے تھے، بیٹی پہ الزام ہے، تہمت لگانے والے ہیں، مگر جو وظیفہ پہلے دیتے تھے اسے دگنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے تعلیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تربیت ہے۔ یہ صدیق اکبر نے تو وہاں سے تربیت حاصل کی ہے، تو پھر یہ صدیق کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک غلطی پر اس کا وظیفہ بند کر دو ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا، اور پھر ان کو دگنا وظیفہ دینا شروع کر دیا، اور قسم کھائی کہ آئندہ ساری زندگی تا حیات ان کو وظیفہ دیتے رہیں گے، او کما قیل۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، انسان ہے نا جذبات میں آ جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اگر قسم کھا سکتی ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا۔ تو انسان کبھی قسم جلال میں آ کے کھا ہی جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن شریعت حکم دیتی ہے کہ ویسا کام کیا جائے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے بندہ اپنی قسم توڑے، وہ جو کرنے کا کام ہے وہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ ہیں جی، بس اوقات ہو جاتا ہے نا، ہم سے قسم کھا لیتے ہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، خالہ کے، تایا کے، چچا کے، ماموں کے، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، قسم کھا لیتے ہیں۔ تو 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ دیکھیں اسلام نے ہماری بھی رعایت کی ہے کہ انسان ہے، غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، اور 3 دن تک کی اجازت دی۔ 3 دن کے اندر اندر غصہ ختم کر دو بھائی، جلال ختم کر دو بس۔ سبحان اللہ۔ ان الذین یرمون المحصنات۔ اچھا، ایک اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ رب نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے؟ تو علماء نے فرمایا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بھی نا، ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، تمہارے زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسکرائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، یہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 2 امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، گھٹنوں کے بل حاضر ہوئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نے دوسرے سے مطالبہ کیا ہے کہ میرا حق دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے بندے سے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو۔ اس نے عرض کی یا اللہ
میرے پاس تو کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہے، وہ سب دے دلا کے ختم کر بیٹھا نا۔ دنیا میں انسان کام کاج ہی ایسے کر کے جاتا ہے کہ میدان معاشر میں دیتے دیتے اپنے پلے کچھ بچا ہی نہیں، تو وہ عرض کرے گا مولا میرے پاس تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں ہے، میں تو کنگال ہو گیا ہوں نیکیوں سے۔ تو رب کائنات اس وقت ارشاد فرمائے گا اس بندے سے جو حق طلب کر رہا ہے، تو وہ عرض کرے گا کہ مولا میرے سارے گناہ اس کے سر ڈال دے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بڑا سخت دن ہوگا، ہر شخص چاہ رہا ہوگا کہ کاش میرے گناہ کوئی اپنے سر اٹھا لے، بڑا سخت دن ہوگا اس وقت۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا جو حق طلب کر رہا ہے میرے گناہ اس کے سر ڈال دے۔ تو رب کریم پھر اس وقت جو حق طلب کر رہا ہے اس سے فرمائے گا کہ نگاہ اٹھا کر جنت کی طرف دیکھو۔ وہ نگاہ اٹھا کر جنت کی طرف دیکھے گا، اسے سونے کے محلات اور بلڈنگیں بنی ہوئی نظر آئیں گی، بڑے بڑے باغات نظر آئیں گے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا یہ کس نبی کے لیے ہیں، یا یہ کسی صدیق کے لیے ہیں، یا یہ کسی شہید کے لیے ہیں؟ تو رب کائنات اس وقت ارشاد فرمائے گا یہ اس بندے کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ تم ان کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ عرض کی مولا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ رب نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دو، خود بھی جنت میں جاؤ ان محلات میں، اور اپنے ساتھ اس کو بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے بھائی کو معاف کر کے دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رب کا فضل دیکھیں کتنا فضل ہوا، اس کے پلے کوئی نیکی بچی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی ہے تو وہ ایمان ہے، بس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو رب کائنات قیامت کے دن بھی حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں میں صلح کروائے گا، تم دنیا میں ہی صلح کر کے رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیار محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔